مشرق وسطی میں امن کے لیے اسلام آباد میں بڑی نشست کی تیاریاں مکمل۔ ایران اور امریکہ میں مذاکرات کا اہم مرحلہ ہفتے کی صبح ہونے کا امکان۔ امریکی فوجی طیارے کی نور خان ایئر بیس آمد آنے والی امریکی سیکیورٹی ایڈوانس ٹیم امریکی وفد کی آمد سے قبل سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے گی۔ ریڈ زون کا کنٹرول فوج کے حوالے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطحی وفود آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ امریکی وفد کی معاون ٹیم کے 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی ماہرین بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ اللہ ہماری امن کوششوں میں برکت ڈالے اور پاکستان کو سرخرو کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے مقام کا دورہ۔ وینیو کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے مشاورت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ عسکری قیادت بھی شریک تھی۔ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے اسلام آباد مذاکرات کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ فرانسیسی صدر کا وزیر اعظم کو فون۔ ایران امریکہ میں ثالثی پر پاکستان کی تعریف۔ اعلامیے کے مطابق فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے امریکہ اور ایران کے مابین ثالثی کے ذریعے جنگ بندی کروانے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور زور دیا کہ تشدد اور خون ریزی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ خلیج جنگ کے بعد پہلی بار سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطے بحال۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کم کرنے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بتایا گیا کہ دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر کی ایران کو جنگ بندی خلاف ورزی پر مزید سخت کارروائیوں کی دھمکی۔ ٹرمپ کی جنگ بندی منصوبے کے مکمل نفاذ تک فوج کو ایران کے قریب رہنے کی ہدایت۔ ایران کا بھی فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو دشمن کو سخت جواب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ملک اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ناقابل اعتماد ثابت کیا۔ دشمن نے جوہری مذاکرات میں بھی ظاہر کیا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے ایک ریڈیو پیغام تمام تیل بردار جہازوں کے لیے جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا کہ نقل و حمل اجازت سے مشروط ہے۔ آبنائے ہرمز سے جہاز بغیر اجازت گزرے تو تباہ کر دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے امریکہ پر اہم معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں سیز فائر یا کسی بھی قسم کی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کے لیے جہاں بھی ضروری ہوا حزب اللہ کے خلاف حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں جاری امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری سے لبنان پر حملے رکوانے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے بھی دیر پا امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا مکمل احترام اور نفاذ راگزیر قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ فرانس، آسٹریلیا اور برطانیہ نے جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ بندی کے ایک دن بعد عالمی معیشت میں ملا جلا رجحان۔ خام تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ۔ فی تولہ سونا 9,500 روپے سستا ہو کر 4,94,662 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں اضافہ۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 200 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,65,000 کی سطح پر بند ہوا۔ کوریا، جاپان، ہانگ کانگ اور بھارتی اسٹاک مارکیٹس بھی گر گئیں۔ عمران خان کی بینائی کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما وکیل فیصل چودھری کا انکشاف۔ بولے ان کی صحت تقاضا کرتی ہے کہ ان کو بہتر علاج کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اکابرین سے درخواست ہے کہ آپ دنیا میں صلح کروانے کا اچھا کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر سیاسی قیدیوں کے بنیادی قانونی حقوق کی فراہمی بھی ممکن بنائی جائے۔ دوسری جانب عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو عدالتی حکم کے باوجود
ملاقات میں شامل نہ کیا گیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی قید تنہائی میں ہیں، 24 گھنٹے الگ رکھا جا رہا ہے، آنکھوں کی پیچیدگی برقرار ہے۔ جبکہ عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا کہ راولپنڈی کا جلسہ پی ٹی آئی نے عمران خان سے منسوخ کروایا تاکہ حکومت کو ریلیف دیا جا سکے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بدلے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بھی ریلیف حاصل نہیں کیا گیا۔ سیاسی جلسوں میں سرکاری ملازمین، وسائل اور مشینری کا استعمال غیر قانونی قرار۔ پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعلیٰ صوبے کے سرکاری وسائل کا آئینی نگران اور اصل محافظ ہوتا ہے۔ معاشی حالات میں سرکاری وسائل کا سیاسی استعمال عدم استحکام بڑھائے گا، اس لیے سیاسی اجتماعات میں سرکاری وسائل کے استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی پابند کیا کہ وہ پولیس کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ پنجاب میں کرسچن میرج ایکٹ میں 153 سال بعد بنیادی تبدیلیوں کے لیے بل تیار کر لیا گیا۔ بل میں شادی کے لیے دولہا اور دلہن دونوں کا مسیحی ہونا لازم قرار دے دیا گیا۔ موجودہ قانون میں کسی ایک فریق کا مسیحی ہونا کافی قرار دیا گیا تھا۔ بل میں شادی کے لیے لڑکے اور لڑکی کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کرنے کی تجویز شامل۔ مسیحی شادیوں کی رجسٹریشن یونین کونسل اور نادرا کے ریکارڈ میں لازمی شامل کرنے کی بھی تجویز ہے۔ پاکستان سپر لیگ فرنچائز پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے وراٹ کوہلی سے موازنہ کرنے والے صحافی کو خاموش کرا دیا۔ میچ کے بعد پریس کانفرنس میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا ان کا موازنہ وراٹ کوہلی سے مناسب ہے۔ بابر نے سخت انداز میں جواب دیا کہ اہم بات حالات اور میچ کی صورتحال ہے، ٹیم کو کیا ضرورت ہے، رن ریٹ کیا ہے اور پچ کیسا برتاؤ کر رہی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی آپ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہر اننگز منصوبے کے مطابق نہیں جاتی، کبھی پچ آسان لگتی ہے مگر چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوتی۔ میچ ختم کرنے کے بارے میں سوال پر بابر اعظم نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں میچ ختم نہیں کرتا، مگر میں نے کئی میچ ختم کیے ہیں۔